نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج میں معاشرے کی حالات کی درستگی کے حوالے سے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آج کل معاشرے کے اندر بگاڑ کیوں آ رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آج کل حالات اتنی خراب کیوں ہو رہی ہیں؟ آج کل ہماری مائیں اور بہنیں محفوظ کیوں نہیں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ بد نظری اتنے عام کیوں ہو گئی ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی کے سنتیں، اللہ کے نبی کے طریقے ہماری زندگیوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ رب کا احکام جب چھوٹے گا، زندگی سے نکلے گا، حضور کا طریقہ جب زندگی سے نکلے گا، سنتیں چھوٹے گی، تو یقیناً حالات اور یہ جو سارے جو معاشرے کی بگاڑ ہے وہ ہمارے اوپر آتی رہیں گی، جس کی وجہ سے اس اعمال کی وجہ سے ہمیں سزا ملتا رہے گا۔ اب ہوتا ہے کیا کہ لباس کے حوالے سے، جیسے سنت کے مطابق لباس پہننا، اب جیسے مردوں کے لیے بھی ایک لباس ہے، خواتین کے بھی لباس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق لباس پہنا کرتے اور وہ لباس کیسا ہوتا ہے؟ آپ مجھے دیکھیں، یہ لباس ہے، جسے قنطورہ بھی کہتے ہیں، جسے جبہ بھی کہتے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے یہ پورا نظر آ رہا ہوگا، یہاں سے لے کے یہ۔ اب یہ معاشرے کے اندر لوگ پہننے میں اس کو بہت قباحت محسوس کرتے ہیں، کراہیت محسوس کرتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کون سا لباس ہے۔ حقیقت اگر دیکھا جائے تو یہ سنت عمل ہے، اور صحابہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام زیادہ تر اس ہی لباس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ لیکن اب چونکہ لوگ مسجدوں کے اندر جب دیکھتے ہیں نا کسی کو، یا پورے شہر کے اندر یا ٹاؤن کے اندر کوئی ایک شخص اگر اس طرح نظر آتا تو لوگ اس کو ایک دم عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں کہ بھائی کہاں سے شیخ صاحب آ گئے۔ یہ شیخوں کی بات نہیں، یہ مسلمانوں کے لیے اجماعی سنت ہے۔ اس کے علاوہ بھائی یہ نہ ہو تو کم سے کم شلوار قمیض اور ڈھیلا ڈھالا۔ آج کل لوگ شلوار قمیض بھی فیشن کا بنا رہے، کف آستین، یہاں تک آستین ایسے اٹھا ہوا ہے، پھر یہ بالکل شولڈر فٹنگ۔ اور جو باڈی بلڈنگ وغیرہ کرنے جاتے ہیں، جم میں جاتے ہیں، وہ تو اپنے چیسٹ اور یہ ساری چیزوں میں ایسی فٹنگ رکھتے ہیں اور کالر کے یہ بٹن کھولے رہتے ہیں جیسے وہ لباس نہیں، لباسوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، تاکہ دیکھنے والے ان کو دیکھ کے ابھریں کہ بھائی ماشاءاللہ کتنی اچھی باڈی ہے۔ تو یہ ساری سنت کے خلاف ہے۔ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا طریقہ بتایا کہ بھائی جب قمیض پہننے لگیں تو آپ دایاں ہاتھ اس طرح ڈالیں، پھر بایاں ہاتھ، پھر اپنے گردن کو ڈالیں، اور پھر اسی طرح بٹن کا سیدھے طرف۔ آج کل لوگ سیدھے الٹے پٹی بنا رہے ہوتے ہیں، سیدھا پٹی دائیں طرف کا پٹی ایسے ہو اور بائیں پٹی کا نیچے ہو، یعنی بٹن کا جو حصہ ہو وہ کانچ کے اوپر کے حصہ اور بٹن کا حصہ نیچے ہو، یعنی بٹن ایسے لگے تو پٹی سیدھا آ جائے۔ آج کل لوگوں کا بٹن اوپر ہوتا ہے، کانچ نیچے ہوتا ہے، وہ الٹے طرف آ رہا ہوتا ہے۔ یہ ساری خلاف عادت ہے۔ اسی طرح خواتین کا بھی بتایا کہ بھائی وہ بھی اپنے جسم کے جو کپڑے ہیں بالکل ڈھیلا ڈھالا پہنے، بظاہر کوئی چیزیں نمایاں نہ ہو، اور دوپٹے سے اپنے آدھی جسم کو چھپائے کے رکھیں، نمازوں کی طرح لپیٹے۔ ہاں گھروں کے اندر ہے، اور گھروں کے اندر اگر کوئی نہیں ہے مرد کی صورت میں تو پھر وہ گرمی کی صورت میں، گرمی کی شدت میں بھلے اگر وہ دوپٹہ اتار کے کام کر رہے ہیں، وہ عموماً ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن کوشش کریں مرد کی شکل میں اگر کوئی بھی ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے اولاد کیوں نہ ہو، اس صورت میں بھی خواتین کو چاہیے اپنے گلے اور جسم کی اور سینے کی حفاظت کرتے ہوئے دوپٹے سے اس کو چھپا کے رکھیں۔ اور اسی طرح خواتین کے لیے حکم ہے کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے پہنیں، اور مردوں کے لیے حکم ہے کہ بھئی شلوار ٹخنوں سے اوپر پہنیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی کبھی معاف نہیں کرے گا جس مرد کا شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگا۔ اور ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ فرمایا جس کا پیجامہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا اس کا وہ حصہ جہنم کے اندر جلے گا۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ بہت سخت وعید ہے، اور یہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ما اسفل من الکعبین فی الازار فی النار، کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، یعنی جس کا شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ حصہ اس کا قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلے گا۔ تو اس سے گریز کریں، اجتناب کریں، بچیں۔ تو مرد حضرات کو چاہیے کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھیں، اور نمازوں کے اندر وغیرہ بھی۔ اور اس میں ایک حکمت بھی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں بھائی شلوار ٹخنے سے اوپر رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک زینت آتی ہے، زیب و زینت پیدا ہوتی ہے، مرد کی ایک صلاحیت نظر آتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے، یہ تو حکمت کو ہٹائیں، لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ فضیلت یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کیا وہ مجھ سے محبت کیا، اور جس نے مجھ سے محبت کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور میرے نبی نے یہ بھی فرمایا جس نے ایسے وقت میں سنت سے محبت کیا جس وقت میرے نبی کی سنتوں کا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں
یا سنت سے اعراض کر رہے، سنت کے خلاف زندگی گزار رہے، ایسے وقتوں میں اگر اس نے سنت کا اہتمام کیا، سنت کو پکڑا، قائم دائم رہا، ثابت قدم رہا، تو فرمایا کہ اسے 100 شہیدوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ تو یہ بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو بھئی خواتین کو بھی چاہیے، آج کل جو برقعے وغیرہ پہنتی ہیں معاشرے کے اندر، آپ بازاروں کے اندر دیکھ لیں، کپڑے دیکھ لیں، وہ اتنی تنگ کپڑے پہنتی ہیں، اتنی تنگ برقعے ہوتی ہیں کہ بظاہر کہ لگتا نہیں کہ وہ جسم کے اوپر کپڑے پہنی ہوئی یا جو ہے نا برقعے پہنی ہوئی ہے، عبایا لگائی ہوئی ہے یا حجاب لگائی ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے بس وہ بالکل ایسی جسم میں رکھ کے سلائی کرتی۔ تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ایسے بد کلامی الفاظ، بد تہذیبی الفاظ نکالنا پڑ رہا ہے۔ میں اس الفاظ کا قائل نہیں ہوں، لیکن میں سمجھانے کی غرض سے کہہ رہا ہوں، وہ تمام مائیں اور بہنیں اور تمام جو بھائی جو میری آواز سن رہے ہیں، ان سے مؤدبانہ گزارش ہے، عرض ہے کہ اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر کے حالات کو درستگی چاہتے ہیں، بہتر چاہتے ہیں، تو بھائی ہم اپنے لباسوں کو سنت کے مطابق پہننا شروع کریں، جو کہ میرے نبی کے طریقے ہیں، میرے نبی نے جو صحابہ کو بتایا اور صحابہ نے پوری دنیا کے اندر بتایا، اور جو پوری اجماع ہے جو حدیثوں کے اندر، قرآن کے اندر۔ اسی طرح خواتین کے اندر جو صحابیات رضی اللہ عنہا نے جو عمل کیا، جس طرح انہوں نے لباس پہنا، جو طریقہ بتایا، اس طرح ہماری خواتین پہنیں، اس طرح حجاب لگائیں، اس طرح پردے کا اہتمام کریں، تو فرمائے کہ معاشرے کی جو بد نظری ہے اور جو بگاڑ ہے اور جو اسی طرح زنا اور آنکھوں کی جو نا گناہوں کا سبب بن رہا ہے، یہ ساری چیزیں اپنے آپ ختم ہوں گی، اور جب گناہیں ختم ہو جائیں گی تو انسان نیک اعمال کی طرف چلے جائے، کیونکہ قرآن میں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ نے فرمایا جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آتا ہے کسی بھی وجہ سے، یوں سمجھ لینا وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے آ رہا ہے۔ تو بھائی اللہ سے دعائیں کہ اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ، سنت اور سنتوں کے مطابق عمل کرنے کی، اور آپ سے جو طریقہ بتایا لباس کا، ان لباسوں کو اس طریقے سے پہننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی کپڑا پہنے یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یہ جب بھی کپڑا پہنے ان دعاؤں کا اہتمام کریں، اس میں اللہ کی تعریفات ہیں، اور کپڑے کے جتنے شر ہیں، مصیبت، اللہ آپ کو اس سے حفاظت فرما دے گا۔ اور جب نیا کپڑا پہنے عیدین کے اندر، جمعے میں یا اسی طرح کبھی بھی سلوا کر، تو یہ دعا پڑھیں، اللہم لک الحمد کما کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ اس کپڑے میں جتنی خیر ہوگی آپ پر جو ہے نا ساری خیر نازل ہوگی، اور جتنی شر ہوگی اللہ آپ کو اس تمام شر سے محفوظ کر دے گا۔ تو ان دعاؤں کا اہتمام کریں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود بھی کی، ازواج مطہرات کو بھی بتایا، صحابہ کو بھی بتایا، اور امت کو بھی، اور یہ امت اگر اس دعا کا اہتمام کر کے چلے گی تو کوئی چیز اس کو ضرر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ کے سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت کرنا آسان فرمائے، اور عمل کرنے کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔